کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اچھا، تو چونکہ یہ وقت آپ نے مسجد میں گزارنا ہے، کچھ مسجد کے بھی مدنی پھول معلوم کر لیتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو اللہ کرے گا تو کام آئیں گے، آئندہ بھی کام آتے رہیں گے۔ جب بھی مسجد میں جائیں تو ان کے آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مسجد ادب کی جگہ ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسجد میں کی جانے والی غلطیوں کے متعلق 14 مدنی پھول، یہ فیضان نماز سے پیج نمبر 243 سے یہ شروع ہو رہے ہیں 14 مدنی پھول۔ تو نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور نعت خوانی وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا ہے، بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ یہ حدیث کے بعد کے الفاظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ یہ روایت اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں بھی پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے کی یا کسی بھی طرح کی بدبو آتی ہو مسجد میں جانا حرام ہے۔ یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ کچی پیازیں بھی کھا لیتے ہیں تو ویسے برابر دانت نہیں صاف کرتے، مسواک رکھنے کا ذہن نہیں ہے، تو یہ کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور خود کو نہیں آتی دوسروں کو آتی ہے، اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں اسی حالت میں چلے آتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی مطلب فرشتوں اور دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ابھی مسجد میں چیک نہیں کرنا، باہر نکلے جب وضو خانے پر تو اس طرح جنہیں دعا کی طرح، دعا میں تو ہاتھ کھلے رکھنے ہوتے ہیں، جیسے یہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، ڈھک لیا اپنا منہ ڈھک کر، اب اندر کی سانس جو ہے نا، سانس لے کر بھلے منہ ڈھکے پھر نکالیں باہر، تو آپ کو بدبو ہوگی، ناک بند نہیں ہوگی تو آ جائے گی۔ اب اس کا علاج کرنا ہے، تو اچھی طرح انشاءاللہ منہ صاف کریں گے تو بدبو نکل جائے گی۔ اب بعض وقت پیٹ کی خرابی سے ہوتی ہے، پیٹ کا علاج کرنا پڑے گا۔ پیٹ کی خرابی ہے کہ بغیر چبائے جلدی جلدی نگلنے سے، کیونکہ اگر ہم جلدی چباتے ہیں نا، یعنی جلدی نگلتے ہیں نا، تو ایک اللہ نے نظام رکھا ہماری زبان کے نیچے، یہ ہاضم لعاب یعنی کہ ہضم کرنے والا ایک تھوک ہے، وہ زبان کے نیچے اس کی تھیلیاں ہیں، منہ میں جب غذا جاتی ہے تو خود بخود یہ مطلب نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جتنا ہم چبائیں گے اتنا یہ مکس ہوتا جائے گا، اور ہم زیادہ نہیں چباتے یوں ایک دم ٹک ٹک، تو یہ لعاب اس میں جاتا نہیں ہے یا بہت کم جاتا ہے، تو اس سے پھر ہاضمے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نفیس مدنی پھول ہے، اگر اس کو سب نوٹ کر لینا، اللہ کرے گا آپ کا پیٹ کا نظام درست رہے گا۔ پیٹ کا نظام جب درست رہے گا تو سارا بدن آپ کا درست رہے گا۔ مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے۔ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو
یا ان آصف زدوں کو جن پر اثرات ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے، جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں، ایسے اچھا مزید ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اس کو آپ میں جیسے کہ پاگل آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، پھر وہ دوران نماز اپنے حساب کتاب سے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کتنا پریشان کرتے ہیں، تو ایسوں کو نہ کھڑا رہنا دیجیے، جو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے، پاگل ہے۔ اس کو بیلا پھسلا کر گھسیٹیں گے تو شور مچائے گا، مسجد میں مزید اڑاوڑی ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا مضبوط آدمی پھسلا کر پیار سے رستہ دکھا دے، تاکہ کیونکہ یہ تو نماز پڑھ نہیں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، تو اس کو نکالنا گناہ نہیں، بلکہ جس کو طاقت ہے کہ اس کو نکال سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کو پہنچا دے، مگر تشدد نہیں کر رہا، یہ پاگل ہے۔ تشدد تو ہمیں کسی پر بھی نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے پیار محبت سے ہی کرنا ہوتا ہے، سختی نہیں کرنی ہے۔ اچھا تو یہ پاگل ہے، یا کسی کو جن چڑھا ہوا ہے، اب وہ سر ادھر پٹک رہا ہے ادھر اچھال رہا ہے، اور مطلب ہڑاوڑی مچتی ہے مسجد میں، ایسے موقع پہ لوگ لے آتے ہیں، جیسے یہاں نا ہو سکتا ہے آپ بھی لائے ہوں، اور کسی کو چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑا حساب کتاب سے چل رہے ہوتے ہیں اپنے، اور سارا مجمع اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دین کی باتیں اپنی طرف ہو رہی ہوتی ہیں اور تماشا بنتا ہے، تو ایسوں کو بھی نہیں لانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے کو جیسے فالج ہو گیا، اب ہیوی اٹیک ہے، یوں ہاتھ ہے، رال اس کے منہ سے جا رہی ہے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اب بتائیے جو ارد گرد ان کو کیا لطف آ رہا ہوگا یا گھن آ رہی ہوگی، پتہ نہیں آ رہا ہوگا نا۔ تو یہ ایسے ہی، یہ اسپتال نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں صفائی ستھرائی کا مقام ہے، لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو عبادت میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کینسر کا مریض آ گیا، اعتکاف میں بھی آتے ہیں، اب بیچارے کھانا نہیں کھا پا رہا، اب تھال میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہے بھوس بیچارے کا خشک پڑا ہے، پیلا پڑا ہوا ہے، کینسر ہے، سب کو پتہ ہے، اب یہ کھا رہی ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، کبھی یوں دیکھ لیتا ہے، اب بتائیے یار اب کیسے کھائیں گے، اعتکاف پورا کیسے کریں گے، وہ آپ کے حلقے میں ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، پھر میں نے بولنا شروع کیا، سمجھانا شروع کیا، اب شاید کمی آئی ہوگی، ختم نہیں ہوا ہوگا لیکن یہاں تو کمی آئی ہے۔ اور جگہ مسجدوں میں بس زیادہ تر یہاں آتے تھے، ادھر ادھر سے بھی یہ مشہور تھا کہ یہ ٹھیک ہو کر جائیں گے، لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، جو شفا دینا چاہے تو گھر پہ بھی شفا مل جائے گی۔ تو خیر یہ دو چار باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ہمارے یہاں 3 دن کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ہر مسجد کے لیے ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تراویح میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجدوں میں بچوں کو لے آتے اور یہ پھر کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، یا جمعے میں بھی بچوں کو لے آتے ہیں اس طرح کے، ماں بھیجتے ہوگی باپ کے اس کو کہ لے جاؤ، سیکھے گا کیا، خاک سیکھے گا، جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ تو اگر آپ کو پتا ہوتا کہ اپنا بچہ کیسا ہے، اس لیے وہ اپنے سر سے ٹالنے کے لیے مسجد میں بیچارے نمازیوں کے کھاتے میں ڈال دینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جس کو پتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر بعض بچے شریف ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بھلے اس کو لائیں، اگر تو پھر وہ نجاست کا اور اس کا نہیں ہے تو پھر اس کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہے پھر بھی چھوٹا تو اس کو لانا مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے مسجد میں، اب بھی بہتر تو نہیں کہ لائے، لیکن لائے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اچھا اب ایسا ہوتا ہے بعض وقت ایک بچہ ہے تو وہ سیٹ ہوتا ہے، 1 سے 2 ہوئے تو ہٹ جاؤ، اب یہ دونوں شروع، تو پھر یہ بھی ترکیب دیکھ لیں، اگر یہ 2 ہو گئے تو دونوں کو پہلا پھسلا کر، ویسا اب یہ کہ ظاہر گھر اکیلا بھیجیں گے تو گم ہو جائے گا، مسجد بڑی ہے تو ادھر ادھر بھیج دیں گے تو گم ہو جائے گا، تو لاتے کیوں یار، لائے نہیں، تفریح کا تو نہیں ہے یہ، آپ کا ذہن ہوتا ہے کچھ سیکھے گا سکھانے کے لیے، اب تو کڈس مدنی چینل ہے نا اپنے پاس یار، تو دکھاؤ گھر میں، جو کڈس مدنی چینل پر یہ سیکھے گا مسجد میں تھوڑی سیکھے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز
نکالے گا اللہ پاک، اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اپنے بال بھی جو نکلتے ہیں یوں ڈال دیا تنکا، یوں دھاگا نوچ کے یوں پھینک دیا، نہیں چھاپر نہیں ہے، نو پرابلم. جیب بھی نہیں ہے نا، سائڈ میں ہوگی، چلو جیب میں ڈال دیں. کوئی بھی ترکیب کر لے، مسجد میں نہیں پھینکنی. مسجد کچرا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے گناہوں کے کچرے صاف کروانے کے لیے. اللہ کے گھر میں تو کالا جو نظر نہیں آتا وہ کچرا تو وہ دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے. مسجد میں کچھ بھی کچرا نہیں کرنا، ایک تنکا بھی مسجد میں نہیں پھینکنا. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. یہاں تو کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ جو کہ اگر کسی کی رال نکلتی ہے، پتہ ہے اس کو کہ میری بدبودار رال مسجد کے کارپیٹ پر، پھر جو نمازی پڑھے گا وہ بیچارہ ناک بند کر کے پڑھے گا. ایسے ظلم نہیں کرنے چاہیے. اللہ کا کرے یار، اپنی چادر کوئی ایسا انتظام ہو کہ میری وجہ سے مسجد کو فائدہ تو پہنچے، نقصان نہ پہنچے، پریشانی کا کسی کے لیے بھی سبب نہ بنے. میری ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچتی تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچے. یہ بہت خیال رکھنا ہے. بعض اوقات جوان ہوتا اس کو سوتے میں اور کچھ بھی ہو جاتا ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے. اب خدا نہ خواستہ دری یا کارپیٹ آلود ہوا تو گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، نمازوں کا، لوگوں کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب یہ ہے اپنی چیز. جب آپ پکنک پر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اب بیگ بھر کے جاتے ہیں تو اتنا سا پھلانے والا تکیہ لے جاتے ہیں، اس کی چٹائیاں بھی آتی ہیں، بہت کچھ لے کر جاتے ہیں. یار خالی مسجد ہی رہ گئی ہے جس میں بالکل ایسے ہی اٹھ کے آ گئے. وہاں کے کارپیٹ، وہاں کی دریوں کو یوں گھما کے گولا بنا کے تکیہ بنا لیتے ہیں. خدا کا خوف نہیں کرتے یار. گھر میں کیا اپنے گھر کی دریوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں. استری خراب ہو جائے گی، دیکھ خراب ہو جائے گی، امی چیخ مارے گی، باپ چانٹا دکھائے گا، بچھا جلدی، تیرا تکیہ ہی ہے، اٹھا تکیہ. لیکن اللہ کا گھر ہے، بولنے والا کون ہے؟ وہ سو رہے ہوتے ہیں اس طرح گلیٹا والا اس کے وال کے. تو نہیں یار، یہ سمجھے یار، یہ دریا آپ کے تکیے کے لیے نہیں ہے، نمازوں کے لیے. تھوڑا عقل کو یوں کریں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب 2 صفحہ نمبر 222. نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا حکم یہ نہیں. جیسے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں ابھی جہاں یہ اندر ہال ہے پورا، یہ تو مسجد ہے، اس میں اس کی مسجد کی زمین پر وضو کے پانی کا قطرہ گرائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ گناہ دھلا ہوا قطرہ مستعمل پانی. اور یہ ہمارے یہاں جو کھلا آسمان ہے، اس فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی نہیں. تو یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کے ضروریات کے لیے جگہ ہوتی ہے، جو مسجد میں ہی ہوتی ہے، عمارت میں. تو یہ ملی ہوئی متصل مسجد سے ملی ہوئی جگہ یہ فنائے مسجد. تو یہ ملی ہوئی جگہ کھلا آسمان، یہ فنائے مسجد ہے. تو اس میں اگر قطرہ ٹپکا وضو کا تو گناہ نہیں ہے. یہاں نہیں ٹپکنا چاہیے، مسجد کی زمین پر. کارپیٹ پر گرا تو وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پھر اتنے قطرے زیادہ گریں گے تو کارپیٹ کا خراب ہونا اور وہ ایک اپنا نظام ہے. لیکن کھلی جو مسجد کا فرش، جیسے یہاں ننگا فرش نظر آ رہا ہے، کھلا فرش، اس پر گرے گا تو وضو کے پانی کا قطرہ گرائیں گے تو گناہ ہوگا. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ، مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. تنکا دھاگا نوچو تو کمزور ہوگا نا وہ چیز، اس چیز کو نقصان ہو جائے گا. ایک دھاگا کھنچ جاتا ہے کسی کپڑے سے تو کپڑا وہ چلا جاتا ہے اس میں بی کوالٹی میں، تو دام گر جاتا ہے اس کا. یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو مسجد کی دری کارپیٹ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اس کو نکلا ہوا ہے تو اس کو یوں ہی رہنے دیں، کھینچ کے نہیں اس کو فارغ کر دیں.
نمبر 12 مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13 مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14 تلاوت و نعت اور با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے، مکروہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ